اللہ نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دربار سجا ہوا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کسی امتی کی سفارش اور شفاعت کے لیے کوشاں ہے۔ تو اللہ کی جانب سے خطاب ہوتا ہے، اے نبی اللہ، کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے قرآن کے اندر اس آیت کو اتار دیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ بے شک تمہارا رب بندوں کے ظلم اور گناہ کرنے کے باوجود بھی انہیں مغفرت کرنے والا، انہیں معاف کرنے والا۔ کہتے ہیں یہ جملہ سنتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے، گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور اللہ کے رحم، اللہ کے عفو و کرم کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کا سخت ترین عذاب بھی ہے۔ اس لیے خوف اور امید کے درمیان ایمان کا رہنا، یہی ایک ایمان کی سلامتی اور ایمان کی شناخت اور پہچان۔ آخر میں بالکل اس سورت کی فضیلت سے متعلق ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ در منصور کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی جاکنی کے عالم میں، یعنی موت کے وقت، اگر سورہ رعد کی تلاوت اس کے قریب کر دی جائے تو اس کی وجہ سے اس کی موت کے اندر انتہائی آسانی ہو جاتی ہے اور روح بہت آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے ان مریضوں کے پاس جو مرض الوفات کے قریب آ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وہیں سورہ رعد کی بھی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔